صرف 3 دن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس طرح پڑھ لیں۔ 800 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی ملیں گے اور ہر دلی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ جو بڑے سے بڑے امیر لوگ آپ کو اپنے درمیان یا اپنے آس پاس دکھتے ہوں گے، ناظرین کرام، یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، کئی امیر لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں نے صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھا اور شام تک ان کا مسئلہ حل ہو گیا، یا پھر شام کے وقت پڑھا اور صبح کو مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اور مستند و مجرب وظیفہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، دولت کی اور روپے پیسوں کی تنگی ہے، کوئی مناسب سی جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، قرضوں میں ڈوبے ہیں، گھر میں رزق میں خیر و برکت نہیں رہی، یا کاروبار پر کسی حاسد کی بری نظر ہے، گھر میں بھی بری نظر ہے، جیب خالی ہے، بٹوا یا پرس بھی خالی ہے، گھر خالی ہے، پیسہ بالکل پاس نہیں ہے، یا پیسہ تو ہے لیکن اس پیسے میں بے برکتی ہے، بڑی سے بڑی رزق کی تنگی ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، یہ جو آج آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص اور مستند و مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی لگاتار 3 دن یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، پھر مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، مجھے ساری زندگی دعائیں اور اچھے الفاظ میں یاد کرو گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اگر واقعی میں پریشان ہو اور اپنی پریشانی کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کوئی سا بھی کاروبار کرتے ہو اور روزانہ کاروبار کی جگہ پر بھی جاتے ہو، یعنی کسی دکان وغیرہ پر جاتے ہو اور وہاں پر گاہک نہیں آتے، دکان پر آپ کی سناٹا چھایا رہتا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بھی بے برکتی کا ڈیرا ہے اور منحوسیت پنجے گاڑ کر بیٹھی ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہی بچا ہے، پریشانی میں آپ کی حالت خراب بھی دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو گھر کی ضروری اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا اور دوائی وغیرہ، اوپر سے کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، بالکل دکان کے اخراجات بھی الگ سے ہوتے ہیں جیسے کرایہ اور بجلی گیس کے ماہانہ بل وغیرہ، پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس انسان کی دکان میں کاروبار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان ہر وقت پریشان ہی ہوگا۔ تو اسی لیے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ اگر کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اگر گاہک نہیں آتے تو ڈیروں گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا تو یہ نیت کر کے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور خوب برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ لوگ بالکل فارغ ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، لیکن آپ لوگوں کی شدید خواہش یہ بھی ہے کہ مجھے فوراً سے کوئی اچھی سی جاب مل جائے، کوئی میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ملازمت مل جائے، ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس ہمیں کسی بھی کر کے نوکری مل تو جائے۔ تو آپ لوگوں کو اگر واقعی میں ملازمت کا مسئلہ بھی ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ خاص میں ان لوگوں کے لیے ہے جو فوراً اور جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے نصیب میں کوئی بھی دولت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بھی چمکا دے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی ایسی قسمت بدلے گی کہ آپ لوگ خود حیران ہوں گے، اور آپ کے جو ہمسائے ہیں یا آس پڑوس والے لوگ ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار اور آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ اس بندے کے پاس اچانک سے اتنی ساری مال و دولت کہاں سے آ گئی ہے، یہ بے تحاشا رزق کہاں سے آ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پوچھ لیں کہ بھائی صاحب کچھ ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کر لیا یا پھر کیا خاص پڑھ لیا یا کون سی گدڑ سنگی مل گئی ہے جو کہ اچانک راتوں رات آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کی احتیاط یہ ہے کہ جو بھی آپ کو وظیفہ کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور عمل کرنے کا وہی کیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا آسان عمل ہو اور اتنا آسان سا طریقہ ہو، تو میرے جو بہن بھائی ویسے ہی اپنی زندگی میں پریشانیوں میں ہوتے ہیں،
تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات نہ ہو۔ بالکل آسانی سے ان کو جو بھی وظیفہ بتاؤں وہ فوراً سے پڑھ لیا کریں، کیونکہ کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان اور مجرب اور مستند آزمودہ وظیفے ہی آپ کو بتاؤں۔ میں جو وظیفے آپ کو بتاتا ہوں وہ آزمودہ اور مستند وظیفے ہوتے ہیں، اور آج بھی جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ضرور ہوا۔ ناظرین، آپ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں تو آپ کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بعد کریں، نہیں تو آپ وضو ضرور کر کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات ادا کر لیں۔ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت بہتر ہے۔ آپ گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں یا آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ لوگ سال کے 365 دن میں سے کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے سال میں جب آپ کو وقت ملے، ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نہ، تو اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کو دن میں کسی وقت پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں جب بھی آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو 10 سے 15 منٹ تک تنگ نہیں کرے گا، آپ یہ وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر 10 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ناظرین اپنے ہاتھوں کے تمام انگلیوں پر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 33 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین دوبارہ سے آپ کو 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لینا ہے، صرف 33 مرتبہ، اور اس کے بعد 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر 33 مرتبہ آپ کو تیسری بار بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر میں دوبارہ 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی سہولت کے لیے وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائی گئی تعداد کے مطابق ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خبردار کہ خود سے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہ کرے گا۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو جو طریقہ اور جتنی تعداد آپ کو بتائی گئی ہے اسی تعداد میں اور اسی طریقے کے مطابق ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ناظرین، اپنے دل میں جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کی نیک و جائز حاجات ہوں، اپنے دل میں ان کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنی حاجات کو ذہن میں لازمی رکھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور پھر 33 مرتبہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی پہلے 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
پھر تیسری بار بھی پہلے 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخری بھی 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ 99 مرتبہ آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور 99 مرتبہ ہی آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ آپ کو ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ عاجزی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرتا ہے، اور جلد ہی قبول کرتا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کے بعد اپنے مکمل یکسوئی اور صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مطلوبہ مشکلات کے حل کے لیے، اپنے دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر پریشانی فوراً سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور نماز تو جنت کی کنجی ہے، روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندیدہ اور کفار کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔